معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کا ذکر کرنے والے ہیں، جسے قوم عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا تھا اور یہ بہت بڑی قد و قامت والے تھے۔ ان کے پاس اور بھی بہت سی نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ یہ نہ تو بیمار ہوتے تھے اور نہ ہی بوڑھے ہوتے تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بنائے تھے، لیکن یہ قوم سرکش تھی اور اللہ پر یقین نہ رکھتی تھی، بلکہ یہ اپنے باپ دادا کے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجا جاتا تھا۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے خدائے وحید کی تبلیغ کی اور کہا کہ خدا صرف ایک اللہ ہے۔ تو قوم سمود نے انکار کر دیا اور اپنے فرمانبرداروں کو بھی سمجھایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آئیں، مگر جب حضرت صالح علیہ السلام نے مزید تبلیغ کی تو قوم سمود تنگ آ کر کہنے لگی، ہم تمہارے خدا پر ایمان لائیں گے اگر تم ہمیں فلاں دن فلاں پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور اس کا جو بچہ پیدا ہو وہ بھی اسی کے رنگ کا ہو۔ چنانچہ مقرر دن اور مقرر مقام پر سب لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی جو حاملہ تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو اس نے بچہ جنا، وہ بھی بالکل اونٹنی جیسا ہی تھا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ تو جادو کا ہے، اور وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ قوم سمود کی اس حرکت پر صالح علیہ السلام نے کہا، ایک تو تم لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اب اللہ کا عذاب نہ آئے تو اس اونٹنی اور اس کے بچے کی خدمت کرو۔ چنانچہ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ کھیتوں میں رہتے اور شام کو سارے لوگ اس اونٹنی کا دودھ نکال لیتے تھے۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے آ کر حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جانور پیاسے رہتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا اور کہا کہ اس دن اونٹنی پانی پیے گی اور باقی سارے دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے۔ معزز ناظرین، اس قوم میں ایک بدکار عورت رہتی تھی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ اس کے بہت زیادہ جانور تھے جو اس اونٹنی کی وجہ سے پیاسے رہ جاتے تھے۔ اس بدکار عورت نے کچھ اوباش لڑکوں سے کہا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو، تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بچے نے جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھاگتا ہوا پہاڑ کی طرف گیا اور جاتے وقت 3 بار زور سے آواز نکالی اور پھر پہاڑ پھٹا اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام جنگل میں تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اونٹنی کو اس کی قوم نے ذبح کر ڈالا ہے تو وہ جلدی سے قوم کے پاس آئے اور قوم سے کہا کہ اس کے بچے نے کیا کہا تھا جب وہ پہاڑ کی طرف گیا تھا۔ تو قوم نے جواب دیا کہ اس نے زوردار 3 بار چیخ ماری تھی، اور پھر صالح علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بدبختوں، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس کی 3 چیخوں کا مطلب تم پر 3 دن میں ہی عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن منہ تمہارے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، انہوں نے اونٹنی کو قتل بدھ والے دن کیا تو اگلے دن ان کا منہ زرد ہو گیا۔ تب سب کو یقین آیا کہ جو کچھ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا سچ ہونے والا ہے۔ تو اس رات قوم سمود میں سے 9 آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم پر عذاب آنے سے پہلے کیوں نہ نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو وہ جب اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اور ان 9 آدمیوں کے منہ پر اپنے پر مارے، جس کی وجہ سے وہ بدبخت اندھے ہو گئے تھے۔ وہ گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے تو کسی کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا تو کوئی کنویں میں گر کر مر گیا۔ دوسرے دن شہر والے جب اٹھے تو سب کے منہ سرخ پائے، اور ان 9 مرے ہوئے بدبختوں کے ورثاء نے صبح ان کی لاشوں کو جب حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے کے قریب مرا ہوا پایا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ تم نے اس اونٹنی کے بدلے ہمارے 9 آدمی رات کو مار ڈالے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے انہیں مار دیا، میں نے نہیں۔ چنانچہ چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اس شہر سے نکل جائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانی اور وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ لوگ تیسرے دن اٹھے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اگر عذاب آیا بھی صحیح تو آسمان سے بارش کی صورت میں آئے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، یا پھر زمین میں زلزلے کی صورت میں آئے گا، یا پھر تیز ہوا کی صورت میں جیسے قوم عاد پر آیا،
یا پھر آگ کی صورت میں آئے گا، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے آیا۔ ہمارے گھر تو پہاڑوں میں ہیں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین و آسمان میں غضبناک صورت میں آئے اور زوردار چیخ ماری تو قوم سمود ڈر کر پہاڑوں میں گھس گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے قوم سمود کے پتے پھٹ گئے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے سنا کہ ان کی قوم پر عذاب آ چکا ہے تو انہوں نے کچھ اپنے پیروکاروں سے کہا، یہ جگہ عذاب الہی کا موجب ہے، ہم مکہ معظمہ میں جا کر رہیں گے۔ تو دوستوں، یہ تھی قوم سمود کی نافرمانیاں اور ان پر دردناک عذاب۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔